اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم سے کوئی پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اڑا دینا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کتنی عارضی اور اس سے جڑی ہوئی ہر چیز کتنی عارضی ہے، پر کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ اس عارضی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے نظام تعلیم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہم ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، ہم سیاسی اور سماجی ڈھانچوں کو سمجھتے ہیں، مگر ہم اس بنیادی سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہمارا نظام تعلیم ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم یہاں کیوں بھیجے گئے ہیں اور آخرکار ہمیں کہاں جانا ہے۔ آج ہم بطور معاشرہ اس بنیادی شعور سے محروم ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم پڑھے لکھے جاہل پیدا کر رہے ہیں۔ مولانا رومی نے ہم جیسے ذہنی قید میں مبتلا لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، باوسعت ارض اللہ برحبس چچسیری، کہ اگر اللہ کی زمین اتنی وسیع ہے تو تم ایک قید خانے میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ یا دوسرے لفظوں میں، آپ ایک ایسے قید خانے میں ہیں جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کے باہر ایک وسیع اور زمین ہے، مگر آپ پھر بھی اس قید خانے میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اہل دانش نے ہر دور میں ان سوالات کا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ علامہ اقبال نے اپنی نظم خضر میں فرمایا اور یہی سوال پوچھا کہ زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے۔ رانی خان بابا نے بھی اسی سوال کی تلاش میں مذہب اور فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی اور کہا، گر پیران میں ٹنگولی مذہبنا لٹولی چرتا ٹکے رنا نشتا بس کے سو پسی کسا موٹی خاورے نہ جوڑ شوے موٹی خاورے بجوڑے گم زدے ولی جوڑا ودم ساجت و ددیسا۔ مٹی سے بنا ہوا انسان ہوں، مٹی ہو جاؤں گا میں، مجھے کیوں بنایا، میرے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ غرض یہ کہ جان کیٹس، ولیم ورڈزورتھ، سقراط، افلاطون، ارسطو تمام اسی سوال کی جواب کی تلاش میں رہے۔ ارسطو نے اپنے ذہن کے مطابق زندگی کا مقصد یوڈیمونیا کو قرار دیا، جو ایک یونانی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے حقیقی خوشحالی یا خوشی۔ پر ایک عام انسان کے لیے حقیقی خوشی کیا ہے؟ گھر، دولت، پیسہ، محبت، مگر یہ تمام چیزیں بھی تو عارضی ہیں۔ قمر جلال آبادی صاحب نے ایسے لوگوں کو جو ان چیزوں کو زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں ایک خوبصورت نظم میں بہترین جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کر لوں گا جمع دولت و زر، اس کے بعد کیا؟ لے لوں گا شاندار سا گھر، اس کے بعد کیا؟ میں کی طلب جو ہوگی تو بن جاؤں گا میں رند، کر لوں گا میں قدوں کا سفر، اس کے بعد کیا؟ ہوگا جو شوق حسن سے راز و نیاز کا، کر لوں گا گیسو میں سحر، اس کے بعد کیا؟ ایک روز موت زیست کا در کھٹکھٹائے گی، بجھ جائے گا چراغ قمر، اس کے بعد کیا؟ اٹھی تھی خاک، خاک سے اسی میں مل گئی، پھر اس کے بعد کس کو خبر، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کیا؟ اب تک کے تجزیے سے آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ انسانی علم اپنی تمام تر قیاس آرائیوں کے باوجود اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پایا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اس دنیا میں دو طرح کا علم ہے، ایک وہ جو انسان اپنی تگ و دو سے حاصل کرتا ہے جسے ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں، اور ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا جسے ریویلڈ نالج کہتے ہیں۔ اب جب کسی سوال کا جواب آپ کو ایکوائرڈ نالج میں نہ ملے تو آپ ریویلڈ نالج کا رخ کرتے ہیں۔ تو آیا کبھی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو کیوں بنایا؟ آپ اگر اپنے پاس اپنے گھر میں پڑے ہوئے ریویلڈ نالج کے سب سے بڑے نسخے اور سب سے عظیم کتاب قرآن شریف کو اٹھائیں اور اس کے کچھ ہی صفحوں کو پلٹیں تو آپ کو سورہ بقرہ کی 30 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان ایک انتہائی خوبصورت مکالمہ ملے گا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ یا نائب مقرر کرنے والا ہوں، تو وہ فرشتے جو عام طور پر اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم بجا لانے میں پلک جھپکنے کی بھی دیر نہیں کرتے، انہوں نے کہا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔
کہ اللہ تعالیٰ آپ بنا رہے ہیں جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور آپ کی بڑائی، آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے ہم ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی، ہم جیسا کوئی بھی انسان فرشتوں جتنی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کالا انی عالم ما لا تعلمون، مجھے جو معلوم ہے وہ آپ کو نہیں معلوم۔ اور پھر آگے اس کو اور ایکسپلین کرتے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ میں نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے اور پھر فرشتوں سے کہا کہ آپ یہ نام بتائیں۔ تو فرشتوں نے اپنے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، ہمارے پاس علم نہیں مگر وہی جو آپ نے دیا ہے، اور آپ ہی علم اور حکمت کے مالک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہ نام بتائیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام بتا دیے جو فرشتے نہ بتا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ میرے پاس یہ علم آسمان اور زمین کے غیب کا؟ تو یعنی جو سوال فرشتوں نے پوچھا تھا کہ انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اس کا جواب پچھلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دیا، مگر مجھ جیسے ناقص العقل انسان جو قرآن شریف کو صرف تبرک کے لیے عادتاً پڑھتا ہے اور اس پر غور و فکر نہیں کرتا، اس کو ان آیات کی گہرائی نہیں سمجھ آئی۔ علماء کرام نے انتہائی خوبصورت انداز میں اور انتہائی تفصیل میں ان آیات کی تفسیر بیان کی ہے، پر اس آیات کا مقصد سمجھنے میں اور اس میں زندگی کا مقصد سمجھنے میں جس انسان نے میری مدد کی وہ ایک عیسائی انگریز پروفیسر ہے، جس کو یہی اضطراب مبتلا ہو گیا تھا، یہی بے چینی مبتلا ہو گئی تھی، اور اس نے اپنا سفر شروع کیا اور عیسائیت سے ملحد ہو گیا، اور ملحد کے بعد اسی آیاتوں کے سلسلے کے ذریعے مسلمان ہوا، کیونکہ وہاں اسے زندگی کا مقصد مل گیا۔ پر اسے ان آیاتوں میں ایسا کیا ملا جو ہم نہ دیکھ سکے؟ آنے والی قسط میں ہم اس پر مزید بات کریں گے، اس کے نظریے کو سمجھیں گے، اور پھر قرآن شریف پر باقی مقامات پہ دیکھیں گے کہ اس میں بھی اسی سے مماثلت ہے، اسی طرح کے مقاصد کا ذکر کیا گیا ہے یا نہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔